بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے خواتین و حضرات آپ کا. میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع پہ گفتگو ہو جس کا نام اعتکاف ہے، اور اسی ارادے کے ساتھ آیا ہوں. مگر ایک خبر غم آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے سحر نشریات میں بھی یہ گمان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آج افطار نشریات کا آغاز کر رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 19ویں کی شب، یعنی 19ویں کی جو سحر تھی، جس کو شب کی طرف روانہ ہونا تھا، یہ بہت ہی خبر غم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. مسجد میں ایک نمازی جو روزے دار بھی تھا، اس کو شہید کیا گیا. اور ابھی میں اس پہ مزید بات کرنے کا خواہش مند تھا کہ مجھے افغانستان سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ افغانستان کے علاقے مزار شریف کے احاطے میں مسجد میں دھماکہ ہوا، جس میں 25 سے زیادہ مسلمان بحالت وضو، بحالت سجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہیں شہید کہا جانا چاہیے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مزار شریف کا علاقہ یقیناً طور سے آج کی شب اور اس سے جڑی ہوئی تمام ایام کے ساتھ مخصوصی کے تحت ایک محفل کے انعقاد کے لیے وہاں جمع ہونے والے افراد کی شہادتیں تھیں. اور 4 دن پہلے یا جمعرات کو بھی کندز کے علاقے میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جس میں 4 لوگ شہید ہوئے، 19 سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے. تو یہ افغانستان کی خبر میں نے آپ کو بتائی ہے. میں آج اسی سے موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب، ایک تو اس حوالے سے میں ظاہر مذمتی بیان بھی آپ کا لے لوں، مگر مسجد میں دہشت گردی کا واقعہ تو اس زمانے میں ہو چکا تھا، اس کا تسلسل نہیں نظر آتا یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں. تو دہشت گردی ہے، انتشار ہے، بغاوت ہے، خباثت ہے، فساد فی الارض ہے. مفسدین امت میں فساد چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فساد کی خبریں پوری دنیا میں مشہور ہوں. اس لیے وہ فساد وہاں کراتے ہیں کہ جو ایشو بنے، جس کو لوگ لیں، جس پر لوگوں کو دکھ بہت زیادہ ہو. تو دشمن وار جو آپ پر کرے گا تو آپ کی اس جہت پر وار کرے گا جس میں آپ کو زیادہ اذیت اور تکلیف ہوگی. صحیح. تو یہ پورا معاشرہ جو ہے امت واحدہ ایک بنیان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم کی کسی حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو امت مسلمہ پر کہیں بھی کاری ضرب لگے، اس کرب کو اور اس درد کو پوری امت محسوس کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ مساجد اور محترم مقامات، مقدس مقامات ایسے ہیں کہ جس پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. مذہبی لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور غیر مذہبی لوگوں کو ہوتا ہے. یہ جو ہمارا خطہ ہے اور عراق، شام اور یہ جو علاقے ہیں، ایک عرصے سے مفسدین کے نشانے پر ہیں. جی. اور ہمارا پاکستان بھی اس میں شامل ہے. جی. اور اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں خود ایسے دہشت گردی کے واقعات پیش اب بھی آ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے فوجی نوجوانان اور فوجی افسران شہید ہو رہے ہیں. جی جی. یہ واقعات بھی ہیں. جی. اور یہ خودکشی کا حملہ ہے، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں آج فوراً سے پھر اب چاہوں گا کہ موضوع کے حوالے سے جو سوالات اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں حوالے سے تھوڑا سا اس سے ہی بات کرنا چاہوں گا. جی. افغانستان کے حوالے سے ایک بات تقریباً سب سمجھتے ہیں، کوئی مبہم نہیں ہے کہ اس وقت رشیا کے ٹوٹنے کے بعد امریکیوں کے لیے جو سامنے آنے والی قوت ہے وہ انہیں اسلام نظر آتا ہے. امریکیوں کو اسلام ابھرے گا اور ابھر رہا ہے. لہذا ان کی پلاننگ میں یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اسلام کو ہمارے مقابلے میں آنے کے بجائے یہ خود اندرون خانہ آپس میں لڑتے رہیں. اور اس کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں. وہ واضح ہے. سیریا میں بیت المقدس میں آپ دیکھنے ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. سیریا میں، عراق میں انہوں نے مشترکہ طور پر ایک فورس کو پوری دنیا سے جمع کر کے ٹھیک ہے اور منظم کیا اور ان کے ہاتھ میں طاقت دے دی. جی. اور ان کا نام داعش تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ بے فضل خدا وہاں پر وہ ختم ہو گیا. تو اب اس کے لیے نیا مقام افغانستان ہے. ہاں. اور افغانستان میں ان کو لا کے بسایا گیا ہے. اور اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے، طالبان کی حکومت، ان کے لیے چیلنجنگ حیثیت یہی ہے
ٹھیک ہے، یہ طالبان ہیں، ٹھیک ہے، سوری وہ داعش ہے، داعش کے افراد ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دھماکہ بھی میرے خیال میں ان کی طرف سے ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خبر یہ ملی ہے کہ جو آئی ایس کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے اس کو کلیم کیا. البتہ یہ سب مبینہ ہے، اس کی تحقیق ہوں گی تو وضاحت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا. اعتکاف کے اوپر ہم آ گئے، ایک نمبر بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اس نمبر پہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو شرعی مسائل، ان احکامات سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب، اعتکاف کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا پچھلی امتوں میں اعتکاف ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں اعتکاف ہوتا تھا یا نہیں. تو قرآن کریم کی آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے جی، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا تو اس میں ایک حکم یہ تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو آپ پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ مساجد جن مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں تو وہاں نماز پڑھنا جیسے ایک مقصد ہے مسجد کا، تو اعتکاف کرنا مساجد میں یہ بھی باقاعدہ مساجد کی تعمیر کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. ان آیات سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اعتکاف کی یہ عبادت بھی پچھلی امتوں میں موجود تھی. جس طرح روزے کی عبادت پچھلی امتوں میں موجود تھی تو اعتکاف کی عبادت بھی موجود تھی. طریقہ کار، اوقات، وہ چیزیں ظاہر مختلف تھیں. وہ اس امت میں روزے کے طریقہ کار میں ہر چیز میں فرق ہے، تو احکام میں تو فرق ہے، لیکن فی نفس ہی اوورآل اعتکاف کی عبادت وہاں موجود تھی. جو دوسری بات ہے کہ اعتکاف پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو پھر آپ نے اپنی زندگی کے آخر تک مسلسل رمضان کا اعتکاف فرمایا. آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا رمضان میں، آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا. اور اعتکاف کا جو بنیادی مقصد اور فلسفہ ہے اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو ایک اہم مقصد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین کر کے امت کو بتایا وہ لیلۃ القدر کا حصول ہے. قرآن کریم میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے یہ اس کی پوری زندگی سے افضل ہے. اس لیے کہ ایک انسان کی نارمل زندگی 60-70 سال ہوتی ہے، تو لیلۃ القدر کی ایک رات 83 سال سے زیادہ بہتر ہے. تو اگر ایک رات کسی کو مل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ایک رات ایک طرف اس کی پوری زندگی کی عبادتیں دوسری طرف، اس ایک رات کو اس پر فضیلت حاصل ہے. تو لیلۃ القدر ظاہر حضور نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الوتر، کہ آپ نے وطر اور طاق راتوں میں عشر اخیرہ کی تلاش کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ طاق راتیں عشر اخیرہ کی وہ ساری اعتکاف میں آ جاتی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے محدثین نے کہ اعتکاف کرنے والے کو جو سب سے بڑی ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ سو بھی رہا ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے مسجد میں، اور پھر سو گیا، تو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ وہ جس حالت میں سویا ہوا اعتکاف کی حالت میں وہ سویا ہوا بھی ہوگا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایک تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو اعتکاف کا اس کا ایک شرف اس کو حاصل ہو جاتا ہے لیلۃ القدر کا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان، علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ میں آ گیا، میں آپ کے در پہ پڑ گیا ہوں، اب آپ نے مجھے بخشنا ہے تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں نے نہیں جانا. تو علماء نے لکھا ہے دنیا میں بھی اگر آپ کسی کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں بوریا بسترا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے معافی لے کے جانی ہے، تو ایک انسان بھی معاف کر دیتا ہے. تو اگر اللہ کے دربار پہ انسان اس طرح آ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی انسان کی مغفرت فرماتے ہیں. صرف پڑھنا ہی ہے جا کے یا کچھ کرنا بھی ہے؟ مطلب پڑھے رہنا ہے، سوتے رہنا ہے؟ بس جا کے کام تو بہت سارے کرنے ہیں لیکن یہ کام کرنا بھی پڑے رہنا ہی ہے. جب آدمی جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ در حقیقت پڑھا ہوا ہے کہ اللہ میں پڑھا ہوا، میں پڑھتا رہوں گا، تلاوت کرتا رہوں گا، عمل کرتا رہوں گا، اپنے آپ کو یہاں سے بخشوا کے جاؤں گا. تو یہ اعتکاف کی ایک بڑی فضیلت ہے. جیسے وہ ایک شعر ہے نا غالباً مرزا غالب کا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں
سر زیر بار منت درباں کیے گئے ہیں۔ تو جو معتکف ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار پہ آ کے پڑھ جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہاں سے لے کے جانا۔ اس کو عشق نبی کے انداز میں شاعر نے کہا تھا کہ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ مفتی صاحب، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، اور ہے تو پھر اس کی اقسام کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا ایسا مجموعہ ہے، جب تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ سینکڑوں ہزاروں برکتوں کو سمیٹ کے لے آتا ہے۔ جہاں ماہ مبارک رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح اس کی برکت سے پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق شوق پیدا کیا جاتا ہے، انسان کو عبادات و طاعت کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہو جاتی ہے، ایک طرح سے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اور عشرہ، آخری عشرہ، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، شب قدر، یہ ساری کی ساری برکات ماہ مبارک رمضان کی ہیں، اور اعتکاف کی بھی اس کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا کہ فرعون کی غرقابی کے بعد اور اس کی ہلاکت کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے، اور اس کتاب میں احکام ہوں گے، پورا نظام ہوگا، ہم آپ کو دیں گے۔ تو جب فرعون مر گیا، فرعون ہی مر گیا اور بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک، آپ نے کتاب کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 30 دن کے روزے رکھو اور ہمارے پاس آ جاؤ کوہ طور پر، اور یہاں روزے رکھو، ہم آپ کو کتاب دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اور جب روزے رکھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، تو مسواک کر لیا، آپ نے دانتوں کو صاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کے منہ سے جو بڑی بھینی خوشبو آ رہی تھی، مسواک کرنے کے بعد آپ نے اسے زائل کر دیا، اچھا، لہٰذا 10 دن کے مزید روزے رکھیے۔ تو یہ اس انتظار میں 30 روزے رکھنا، پھر 10 روزے رکھنا، یہ بھی اعتکاف پر اس کی روشنی پڑتی ہے۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیا۔ اسی سے علماء نے کہا کہ مسواک جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، ولا خلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس سے زیادہ سے اعتکاف کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماہ مبارک رمضان کا اعتکاف ہے، اس کی حیثیت سنت موقدہ کی ہے۔ صحیح۔ پھر سنت موقدہ 2 قسم کے ہیں، فرض بھی 2 قسم کے ہیں، واجب بھی 2 قسم کے ہیں۔ کچھ یہ احکام لوگوں پر علی العین واجب ہوتے ہیں، اور کچھ علی الکفایہ واجب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اعتکاف ہے، یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یہ علی العین ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہر ایک پر سنت نہیں ہے۔ ہر جنازے کی جیسے جنازہ ہے، تو جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، ایسی اعتکاف بھی سنت کفایہ ہے۔ اگر شہر میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب سے مواخذہ ہوگا، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب بری ہو گئے۔ تو ایک تو یہ آسانی دی کہ اعتکاف کریں، اور اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ ٹھیک۔ ماہ رمضان کا اعتکاف تو یہ ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، جی، اور سوائے ایک دفعہ کے آپ کا ناغہ کبھی نہیں ہوا، اور جل سال ناغہ ہوا آپ نے 20 دن پھر اعتکاف بیٹھے، اچھا، 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ اچھا، ہمارے ہاں 3 حیثیتیں ہیں اعتکاف کی، یہ واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے۔ اگر منت مانی جائے اعتکاف کی، اس منت کو جب آپ پورا کریں گے تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ صحیح۔ اور ماہ رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ مسجد میں گئے، اور جب بھی گئے آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ جب آپ اعتکاف کی نیت کریں گے تو مسجد میں کھانا پینا آپ کے لیے مباح ہو جائے گا، صحیح، اور مسجد میں سونا آپ کے لیے مباح ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس لیے اعتکاف کی سنت کی نیت کرنی چاہیے، جب تک کہ یہ وہ غنیمت ہے مفت کی جو ہر مومن اسے حاصل کر سکتا ہے۔ مسجد میں داخل و نیت اعتکاف کر لے، اور جب تک کہ وہاں وہ ہے تو وہ اعتکاف میں ہی رہے گا اور اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، فرق یہ ہے کہ جو
اعتکاف سنت ہے وہ 10 دن کا ہے، جو واجب ہے جتنے دن کی نیت بانی. صحیح. اعتکاف میں کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی تعین اچھا نہیں ہے. کم سے کم بھی کوئی حد کم سے کم کوئی 1 سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا آپ نے قدم رکھا واپس آ ہے. گیا. سنت اعتکاف اور سنت اعتکاف جو ہے وہ تو ماہ رمضان ہے. کتنے دنوں پہ؟ یہ اگر 10 دن ہیں تو 10 دنوں کا اعتکاف ہوگا، اور اگر چاند کے حساب سے 9 کا ہے تو 9 دنوں تک ہے. ٹھیک ٹھیک تو یہ سنت اعتکاف. ٹھیک. علامہ صاحب سنت اعتکاف کی ڈیفینیشن میں نے ایک یہاں سے لے لی، آپ کے یہاں بھی سنت اعتکاف انہی ایام کے اوپر مبنی ہے اور پھر اس کو خاص طور سے آخری عشرے میں ہی لے کے جانا ہے کہ اس سے پہلے ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف تمام مسلمانوں کے پاس مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے جو مسجد میں رک کر اور ٹھہر کر بجا لائی جاتی ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں، مکی زندگی میں کوئی اعتکاف نہیں کیا ہے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اعتکاف کیا ہے. شروع کے 10 دنوں کا اعتکاف بھی کیا ہے. بعض سالوں میں آپ نے وسط کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، اور کبھی کبھی پورا ماہ رمضان کا بھی اعتکاف آپ نے کیا ہے. یہ منقول ہے. لہذا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں ماہ رمضان میں بیٹھتے تھے. کتنے دن؟ کثرت کے اعتبار سے پورا مہینہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا 10 دن تو بیٹھتے ہی بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس کم سے کم 3 دن ہے. 3 دن سے کم جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہے. اچھا یعنی وہ ایک سیکنڈ کا اعتکاف نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کم سے کم 3 دن کا ہے، اور اس کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے. روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف باطل ہے. اچھا جی ہاں. یہ صرف ماہ رمضان میں؟ ہمارے ہاں بھی ہے ہاں. کہ واجب اور سنت جو اعتکاف ہے اس میں روزہ یعنی روزہ اس کا رکن ہے. لیکن 1 سیکنڈ میں اعتکاف ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ 3 دن لازمی ہے. 3 دن لازمی. 3 دن جو لازمی ہے تو وہ رمضان کا اعتکاف یا مطلق نہیں، مطلقاً یعنی 3 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا. پاسبل ہی نہیں ہے. اعتکاف نہیں ہوتا ہے. صحیح. اچھا ان 3 دنوں میں بھی 2 دنوں تک اگر کسی نے اعتکاف کیا جی تو پہلے دن اعتکاف میں بیٹھ کے واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، چونکہ مستحب ہے نا، پابند یعنی جاری رکھنا ضروری نہیں ہے. دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، لیکن جب 2 دن پورے ہو گئے تو تیسرے دن واجب ہو جاتا ہے. اچھا تیسرے دن اب یہ نہیں جا سکے گا. 2 دنوں تک اس کو اختیار ہے، لیکن جب 2 دن گزر گئے تو تیسرے دن اب اس کو واپس جانے کا اختیار اس سے نہیں. چھن جائے گا. اب نہیں یعنی اس کو رکنا ہوگا. یہ اعتکاف ہے. اس میں جو اہم چیز ہے، اس کے احکام تو ہے ہی، جو علم حقیر کی نظر میں جو اہم چیز ہے وہ وہی بات ہے جو آپ مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کتنا خلوص قلب کے ساتھ یعنی اپنے دل کو دنیا اور لذات دنیا اور مفادات دنیا سے خالی کر کے خدا کے حضور میں کتنا بیٹھ سکتے ہیں. یہ اصل قیمتی چیز ہے. صحیح. اور اعتکاف کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ آپ دنیا سے جڑ جائیں. اچھا تصوف اور عرفان کے ہاں بھی اعتکاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ایک اور معنی میں بھی لے لیتے ہیں. وہ یہ کہ باطن انسان دنیا اور لذات دنیا سے خالی کر کے خدا کے لیے مخصوص کر دینا، اس کے لیے بھی وہ لفظ اعتکاف استعمال کرتے ہیں. اب شعراء ادبا تصوف میں عرفان میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنا خالص ہو جاتے ہیں خدا کے لیے. اور ظاہر ہے کہ آپ جتنا زیادہ خالص ہو کے گڑ گڑائیں گے، پڑے رہیں گے، اپنی بات منوانے کے لیے جتن کریں گے، اتنا آپ کامیاب ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا یہ ماہ رمضان کا اعتکاف. ہمارے ہاں ماہ رجب کے ایام البیض میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ. 13، 14 اور 15 رجب صحیح یعنی یہ ایام البیض کہلاتے ہیں، چونکہ اس میں چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. صحیح. اس مناسبت سے ایام البیض کہلاتے ہیں. ان میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. شعبان میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اگر فرض کر لیں عمرے میں آپ گئے رجب کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور مسجد النبی یا مسجد الحرام اگر آپ کو میسر آ جائے تو پھر اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہیں پر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کم از کم 3 دن سال کے کسی بھی حصے میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف. جی بالکل. واضح ہے. واضح.
ٹھیک ہے. اچھا میں جب ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں لوٹ کر آؤں گا تو یہ ذرا واضح کروا لوں گا, سنوں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کن مساجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے, اس کا جامع ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے, اور آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے کیا احکامات ہیں. یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے اعتکاف کا حکم کہاں ہے, کیسے ہے, اور سنت نبوی کے دائرے میں کہاں پر کس طرح سے وضاحت کی جا سکتی ہے. لوٹ کر آئیں گے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات, عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کتنا ہی پیارا دن ہوگا اگر ہم اس دن کو اور اس کی راتوں کو اور اس کی ساعت اور اس کے لمحات کو ہم جوڑ دیں مناجات کے ساتھ. یقیناً جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ للہیت کے لیے بیٹھ رہے ہیں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں مناجات ہے, اور پھر کلام کے آغاز میں ہی کچھ ان الفاظ کے ساتھ آپ کی توجہات کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے اس دن کو یاد رکھا ہوا ہے کہ جس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ضربت پہنچائی گئی, تکلیف پہنچائی گئی, اور مسجد کوفہ گواہ ہے ان مناجات کی کہ جس پہ آپ فرماتے ہیں پروردگارا مولا یا مولا, اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں انت العزیز وانا الذلیل فہر یرحم الذلیل الا العزیز, مولا یا مولا انت المعطی وانا السائل هل يرحم السائل الا المعطی, مولا یا مولا انت الدائم وانا الفانی فَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِ إِلَّا الدَّائِمِ. میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب میرے ساتھ مناجات پڑھیں اور میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں اور آج پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں ہم اس یہاں. مولا یا مولا مولا یا مولا میرا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, سنوں میں نام لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر, سرور ایسا عطا کر دل بدل دے, میرا غفلت میں مولا یا مولا بدل, مولا یا مولا انت القوی یا مولا وانا الضعیف فهل يرحم الضعیف الا القوی, مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر ونحن الفقیر فهل يرحم الفقیر الا الغنی. یا مولا مولا یا مولا, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو
اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مولا 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 یا مولا انت الرب وانا المربوب فهل يرحم المربوب الا الرب یا مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق فهل يرحم المرزوق الا الرازق مولا یا مولا ماشاء اللہ آمین یا رب العالمین. بھائی ماشاء اللہ قاضی صاحب بہت اچھا آپ نے پڑھا. اور یہ مناجات کا سلسلہ ہے, یہ تو مومنین کے لیے ہتھیار ہے, یہ دعائیں یہ جاری اور ساری رہیں. گفتگو چونکہ اعتکاف کے اوپر ہو رہی تھی, میں چاہتا ہوں چند سوالات لے لوں. مفتی صاحب, مسجد کا کون سا ہونا شرط ہے؟ جامع مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے یا گلی محلے کی جو مسجد ہے اس کی کوئی شرط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد کو اعتکاف کے لیے فارغ نہ رکھیں, اور لوگ بڑی بڑی مساجد کا رخ کرتے ہیں, چھوٹی مسجدوں کو بھول جاتے ہیں. اپنی مسجد میں کم سے کم 2 آدمی 3 آدمی, تاکہ آپس میں گفتگو بھی کریں صحیح, اور وہ مانوس ہو کر وہاں بیٹھیں. صحیح, باقی بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد ہو, ٹھیک ہے, اور وہاں اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور جامع مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جمعہ ادا ہوتا ہو. صحیح صحیح, تو شہر کی جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں معتکفین کا کافی رش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں اعتکاف کرنے کے بڑے فوائد ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ وہاں مبلغین علماء دستیاب ہوتے ہیں, جی, اور وہ وہاں پر. تو ایک گزارش اس سلسلے میں یہ بھی ہے جی, کہ معتکفین کو چاہیے جی, کہ وہ اعتکاف کے ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھیں. صحیح, اور اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو ہم مسجدوں سے دور رہتے ہیں ہمارا قرب بڑھ جائے, واہ واہ واہ, اور مسجدوں سے محبت اور اس کا جو ربط ہے تو وہ ہمیں حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ہم تاکہ اس کے بعد مسجد میں آنے کے عادی بن جائیں, نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں, صحیح, اور مسجد میں جائیں تو ہمیں انس محسوس ہو. واہ واہ واہ, اور جیسے ابھی کہا گیا ہے جی جی جی, کہ اگر کوئی شخص کسی کریم کے دروازے پر جائے اور دستک دے, کریم آدمی کے دروازے پر جائے, سخی کے دروازے پر جائے اور وہ صدائیں لگائے, وہ آدمی اٹھ کر ضرور اس کے قول میں کچھ نہ کچھ ڈالے گا. ایسا ہی ہے, تو اللہ رب العزت تو شہنشاہ ہے, اللہ وسری الرضا, مالک مالک, ہاں, اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. پھر معتکف اس کے بلاوے پر جائے, اس کا مہمان بن جائے, اس کی چوکھٹ کو پکڑ لے اور پھر صدائیں دے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کریم اس کے دامن کو خالی چھوڑ دے. اور جو لوگ حرمین جانا چاہتے ہیں, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں, وہ اعتکاف سے سٹارٹ کریں نا, مسجد میں مہمان بن جائیں. بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا ہے, میں شکر گزار ہوں مفتی ابراہیم قادری کا, مفتی رشید احمد خورشید کا, علامہ عباس وزیری کا. قاری صاحب نے بہت پیارا آج کلام سنایا ہمیں. خواتین و حضرات, اسی طرح میں شکر گزار ہوں ہمارے دسترخوان کو سجانے والوں کا, زمزم بیکرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ الحبیب ریسٹورنٹ کے اس پورے انتظام کے اوپر آپ کا شکر گزار ہوں, اور حاجی حضور بخش کلور صاحب کی مغفرت کا دعا گار ہوں, طلبگار ہوں کہ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. خواتین و حضرات, آپ اپنا بہت بہت خیال رکھتے ہوئے, پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے, بارہا کہتا ہوں کہ جن کے نام نہیں لیے جا سکتے ان کو یوں ہی کہہ کے نام لیے بغیر دعا میں یاد رکھیں کہ پروردگار یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, جو تیرے دین کے حق کی سربلندی کے لیے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے, آپ کے ناموس کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, ان کو اپنے امان میں رکھ, اور شریر لوگوں کے شر سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا. پروردگار اپنا خیال رکھیں. لوٹ کر آئیں دسترخوان پہ, آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان